الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر قرآن پاک کے نور سے اپنے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو ایک تسلسل پچھلے کئی روز سے رمضان مبارک کی برکتوں عظمتوں کو اس وقت تک جو ہم حاصل کر رہے ہیں اسی کی ایک کڑی ہے یہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دی ہے کہ فرمایا میرا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو تعلق ہے میں اسے لوگوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک جو میری مخلوق میں ہے وہ میرا ذاکر ہے اور میں اس کا مذکور ہوں، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے میرا اعلان ہے کہ ذکر تیرا ہوگا، بلند میں کروں گا۔ تو اسی بلندی ذکر کی اس کڑی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے دیا ہے، ہم دینے والے ہیں، آپ کو دیا ہے، کثرت سے دیا ہے۔ ظاہر دینے والا اللہ ہو، اور پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قاسم بھی قرار دیا کہ محبوب جو کچھ میں نے بنایا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ میں نے تیرے نام کر دیا ہے، عطا میں کرتا جاؤں گا، تقسیم تم کرتے جانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ بہت کوشش کر کے لوگ ڈھونڈتے ہیں نقائص، کمزوریاں، خامیاں، کوتاہیاں، لیکن جس سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے، جس کی حمد، جس کی تعریف، جس کا ذکر وہ بلند کر رہا ہے، جو بلندیوں کی انتہا پہ ہے، وہ منظر میرا خیال ہے دیکھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ جب سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے، براق کا سفر بھی ختم ہو گیا، انبیاء بھی نیچے رہ گئے، اور جبریل نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ نوریوں کا سردار، قدسیوں کا تاجدار آگے جانے کی جرت نہیں کر پا رہا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، اور اس سفر کے اس حصے کو قرآن سے جوڑتے ہوئے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ اگر ان آیات کا تعلق معراج سے ہے، سفر معراج سے ہے، تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار یار سے ملے گا، محبوب کو اپنائے گا۔ اپنائیت تو پہلے بھی موجود تھی، لیکن اس اپنائیت کی انتہا دیکھیے، کمال دیکھیے، کرم دیکھیے، عطا دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا دونوں۔ جب یہ سفر شروع ہوا تو آپ کو یاد ہوگا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا سے بات شروع ہوئی تھی کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا سب سیر پر راتوں رات، لیکن یہاں اسی بندے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ قریب ہونے کے لیے آگے بڑھنا تو پڑتا ہے نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ وہ بھی اپنے محبوب کے قریب ہو رہا ہے، اور محبوب پر تو کرم کی انتہا ہے کہ محبوب کو یہ شان دے دی، محبوب کو یہ مرتبہ دے دی، یہ مقام دے دیا کہ محبوب تم بھی آگے بڑھو، تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ تمہیں آگے بڑھنے کے لیے کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں ہے، میری محبت ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ناظرین، آج افسوس صد افسوس لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں، کم از کم
اس گفتگو کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں جس کا کھاؤ اس کے گیت گاؤ، جس کا صدقہ کھاؤ اس کی نوکری پوری کرو. لیکن وہی بات ہے کہ کلمہ پڑھانے کا احسان بھی کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی وجہ سے جو کلمہ میں نصیب ہوا ہے. اور کلمے میں ہے کیا؟ ایک اللہ ہے، دوسرا اس کا حبیب ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. لیکن اللہ کو یہی پسند ہے کہ میری الوہیت کا ڈنکا بھی بجائے تو محمد رسول اللہ بجائے، میری الوہیت کا بھی اعلان کرے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، کلام میرا ہو، زبان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک اعمال کی اصلاح اور فلاح کی طرف ایک بہت بڑی دعوت ہے، عملی دعوت. آپ ایک قدم ہی اٹھائیں گے، اللہ کی رحمتیں آگے بڑھ کر تمہیں اپنی منزل عطا کر دیں گی. جنت کے کھلے دروازے، دوزخ کے بند دروازے، نجات جہنم سے پروانوں کی تقسیم. اب نبی کی تقسیم کو دیکھو، نبی کے اختیارات کو دیکھو، نبی کی عطا کو دیکھو. صحابی حاضر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قتادہ کہہ رہے ہیں، حضرت قتادہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھ چاہیے. یہ آنکھ وجود سے باہر آ چکی ہے، تیر لگا جنگ میں، آنکھ باہر آ گئی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے، یہ جنت چاہیے. عرض کی آقا آنکھ تو میں نے مانگی ہے، وہ تو ضرور عطا کیجئے، لیکن جنت بھی عطا کر دیجئے. ناظرین، بات سمجھ میں آتی ہے. ویسے بھی معجزہ بھی عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے، اور معجزہ تو نبوت کے حسن کو ظاہر کرنے کے لیے ہر نبی کو عطا کیا گیا. لیکن یہ جو کرامات کا باب ہے، یعنی ایک شخص نبی نہیں ہے، نبی کا نوکر ہے. آپ قرآن پاک میں سے کرامات کے باب ڈھونڈیے، عنوان کوئی بھی ہوگا، یہ بات سمجھ میں آئے گی. علم تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نے آج بھی پڑھ رکھا ہے. کتنے لوگ ہیں جو حضرت آصف بن برخیہ کی طرح تخت بلقیس لا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ھذا من فضل ربی. لیکن لانے کا ذریعہ، ظاہری ذریعہ کون ہے؟ آصف بن برخیہ ہیں. چلو نام سے بھی کوئی اختلاف کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن بات نام کی نہیں ہے، بات تو شخصیت کی ہے. علم رکھنے والا، اور علم بھی زبور کا. اگر اس میں یہ طاقت آ سکتی ہے، اللہ کے فضل سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. جب اللہ کسی پر اپنا فضل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہے. لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ کرامت کا نور ظاہر ہوا. ہزاروں من وزنی تخت ہزاروں میل دور پڑا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا. اس کو آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے نا، اس کو آپ رد تو نہیں کر سکتے کہ یہ کرامت نہیں ہے. علم نور کی وہ کیفیت بن جائے کہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہونے لگ جائے، تو پھر اس کو توڑ موڑ کر بیان کرنا، بزرگان دین کا تمسخر اڑانا، معجزہ ہو یا کرامت. انگلش میں اس کو میریکل کہتے ہیں نا. میریکل اسی بات کو کہتے ہیں
جن کو اللہ نے شانیں دی ہیں، جن کو اللہ نے مرتبے دیے ہیں، جن کو اللہ نے وقار دیا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن کو بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے اپنی دوستی کے لیے منتخب کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر تھے، عاشق تھے اور فدائی تھے۔ کہنے کو تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد انور کو جب پیش کیا گیا، حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل گیا، یہ کیوں ناممکن ہے؟ اس کے پیچھے کیا بنیاد ہے؟ جو اللہ کا ہو جائے، جس کا اللہ ہو جائے، مزہ تو اسی میں ہے۔ مر تو سارے جاتے ہیں، بدکار بھی مر جاتے ہیں، مجرم بھی مر جاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی مر جاتے ہیں، مکر کرنے والے بھی مر جاتے ہیں، سود کا لین دین کرنے والے بھی مر جاتے ہیں، لیکن ان مرنے والوں میں اور اللہ والوں کے مرنے میں کیا فرق تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ فرق کو سمجھنا پڑے گا۔ جب اللہ فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرے ذکر کا نور حاصل تو کرو، میں تمہارے کیے ہوئے ذکر کو تمہارے لیے نور بنا دوں گا۔ تم مر بھی جاؤ گے تو تمہاری قبر سے بھی خوشبو آئے گی، روشنی آئے گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چھڑی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دو قبروں پہ لگا دیتے ہیں، فرمایا جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا یہ سرسبز رہیں گی، ان دونوں قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو بھائی جو سراپا ذکر زندگی بھر، جس کی سانس سانس میں اللہ کا نام رچا ہوا تھا، اور جو پل پل اللہ کا نام لیتے تھے، ان کے بارے میں تمہاری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ فیضان کے چشمے ہیں، جاری ہیں۔ یہ لاکھوں کو کلمہ پڑھانے والے، پورا برے صغیر پاک و ہند گواہ ہے کہ یہاں کلمے کا نور اولیاء کاملین کی وجہ سے پھیلا۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کی زندگیاں سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھیں، اور یہی تو وہ عطا ہے جو کملی والا آج بھی عطا کر رہے۔ دیکھیے اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر ڈالیے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے اصحاب، میری صحبت والے، میری تربیت والے، میرے پیار والے، جس نے ایک نظر کے ساتھ ایمان کی کیفیات میں نبی کو دیکھ لیا، وہ بھی صحابی تو بنا نا۔ اب اگر کوئی ان میں سے قائم نہیں رہا، وہ تو اس کی تو بات ہی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جو اپنی موت کے وقت تک نبی پر ایمان رکھتا تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اس کی صحابیت تو مسلمہ ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام ہے وہ تو مسلمہ ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستاروں کی طرح جو چمک دمک ان کو عطا کی گئی ہے، قیامت کی صبح تک جو لوگ ان سے فیوز برخات لیتے رہیں گے، جو ان کے مقتدی بنے رہیں گے، ان کی اقتداء کرتے رہیں گے، ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ ایک ہدایت تو رمضان میں ملتی ہے نا، عشرہ رحمت اس طرح گزار لو تو ایسے پاک ہو جاؤ گے، ماہ رمضان پر ایسا گزار لو جیسا کہ تمہارے لیے بیان کیا گیا ہے، ایمان اور احتساب کی کیفیات کے ساتھ، تو تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اگر رمضان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو قرآن کی وجہ سے نہیں ہو سکتا؟ اگر قرآن کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو جن کے لب و رخسار کو قرآن کہتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہو سکتا؟ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو مانا جائے، قرآن کو اپنایا جائے، اور قرآن کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو صحیح پڑھنا ضروری ہے نا، صحیح ترجمہ کرنا ضروری ہے، صحیح اس کی تشریح و تفسیر کرنی ضروری ہے. 1400 سال کے بعد والے کسی شخص کو عقلی دلائل کی بنیاد پر قرآن کے ترجمے کو اور تفسیر کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے والوں نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، اس کو بنیاد بنانا چاہیے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو میں آپ دوستوں کو 3 دعوتیں دیتا ہوں. لیکن زندگی میں پھر رمضان شاید نہ آئے، یہ ایک تصور بنا لیجئے، اس کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کر لیجئے، اس کی صبح و شام کو محفوظ کر لیجئے. جس رمضان کی سحری افطاری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کھانا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، لیکن اگر تم اس سحری اور افطاری کی نسبت سے کھانا کھاؤ تو اس میں بھی تمہارے لیے برکت رکھ دی گئی ہے، یہ بھی تمہاری شفا کا ذریعہ بن جائے گا. اور رات کو جب اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو جاؤ گے، اب تو اور موقع مل گیا ہے، مساجد بند ہیں، آپ گھر میں عبادت اکیلے، تاکہ جو لوگوں کے سامنے عبادات ہوتی ہیں کبھی شاید دکھاوا بھی آ جاتا ہو، لیکن بہت سارے لوگ دکھاوے کے لیے نہیں پڑھتے. لیکن اب تو ایک ماحول بن گیا ہے، حالات ہی اس طرف لے گئے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، قرآن کی تلاوت سے آباد کرو، سجدوں سے آباد کرو، تمہارے گھر کی نحوستیں ختم ہوں، تمہارے گھر میں برکتیں آئیں. تو یہ تو اللہ نے موقع دیا ہے، ورنہ تو شرم تم پابند تھے نا. اذان سنتے ہی تم مسجد میں پہنچ جاؤ، نماز باجماعت پڑھو. اب سوشل ڈسٹینس کرنا پڑنا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھروں میں عبادت کرو، ذکر و فکر کرو، تاکہ تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ براہ راست ہو جائے. دوسرا، قرآن پاک کثرت سے پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور تیسرا، ایسے حالات ہیں کہ ہر آدمی اس وقت معذور ہے اور مجبور ہے، وسائل آنے کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ کام تو آپ نے کرنے ہی ہوتے ہیں. زکوٰۃ سبھی نہیں دے سکتے، لیکن جنہوں نے دینی ہے انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس زکوٰۃ کا ایک ایک روپیہ تم نے ایسی جگہ پہ دینا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینا ہے جو آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ کے پیسے کو ضائع نہ ہونے دیں. ان تمام لوگوں کو جو اس وقت ضرورت میں ہیں، جو حقدار ہیں، ان تک پہنچایا جائے. ابھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن آگے چل کر پتہ چلے گا. جو اسکول بند ہیں، جو کالج بند ہیں، جو مدارس بند ہیں، ان کے اساتذہ کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے لوگ؟ اگر مسجدیں کھل بھی جائیں، مدرسے کھل بھی جائیں، تو نظام کیسے چلے گا؟ تو اپنی زکوٰۃ، چونکہ ہر شخص صاحب نصاب نہیں ہے، اس لیے اپنی زکوٰۃ جو دے سکتے ہیں، جو جنہوں نے دینی ہے، آپ اپنے پرانے رابطے بحال کیجئے اور اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھیے اور اپنے آپ کو متوجہ کیجئے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ زکوٰۃ جائے جو کل مدارس پر خرچ کر سکیں، یتیم پروری پر خرچ کر سکیں، غریب پروری پر کر سکیں. اب ظاہر زکوٰۃ ہر شخص نہیں دے سکتا، لیکن یہ جو فطرہ ہے روزے کی نسبت سے، یہ جو فطرانہ نام کی بہت چھوٹی ہی رقم ہے، لیکن اگر 22 کروڑ عوام پاکستان میں 120 روپے کے حساب سے اور بیرون پاکستان مختلف کرنسیوں کی شکل میں، برطانیہ میں، امریکہ میں 4، 5، 6، 7
मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज हैं, पाउंड्स, यूरोस, डॉलर्स। तो आप मुझे बताइए, सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अगर 120 रुपए सही हाथों में दे दें तो ये कितने अरब रकम बनती है जिसका सही मसरफ हो सकता है। इसी तरह बरतानिया में रहने वाले मुसलमान अपने फितराना ज़कात का सही मसरफ सही हाथों में दे दें तो आपने तो देना ही देना है। आमतौर पर लोग रमजान में फितराना नहीं देते, जरूरत तो आ जाए, इंतजार करते हैं ईद का, ईद वाले दिन, ईद से पहले। यह भी एक फिक्र बन गई है, भाई फितराना आज नहीं तो कल हर सूरत में अपने करीब तरीन राब्ते को इस्तेमाल करते हुए पेश करें। इसी तरह बलाओं और वबाओं को टालने वाली एक और चीज है जिसको सदका कहा गया है। सदका बलाओं को टालता है। इस वक्त ये वबा एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई है कि ये सदकों से ही टलेगी। इसलिए आप में से हर शख्स, आप में से हर खानदान पर फर्द या पर फैमिली सदके का एहतमाम करें। बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो माजूरी और बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सकते, तो वो फिदिया देना भी आपके जिम्मे है। तो ऐसे हाथों में दीजिए जिसके नतीजे में आपका ये अतियात जो हैं करामत साबित हों और गरीब परवरी का जो हक आप अदा करना चाहते हैं, ये 3 काम आप कीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। इबादत में कोई कमी न रहने दीजिए, कुरान की तिलावत और उसको समझने में वक्त लगाइए, और सदकात और ज़कात, फितरा और इस तरह के जो आपने अल्लाह की राह में अपनी गरीब परवरी और यतीम परवरी का नूर लोगों तक पहुंचाने के लिए करना है, इनको फौरी तौर पर अदा कीजिए, ताकि आपके और मेरे इस अमल की वजह से बहुत सारे गरीब, मजबूर, माजूर, शुरफा जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, जब राशन तकसीम होता है तो जो हकदार है वो गरीब पीछे लाइन में पीछे कहीं दब जाते हैं, और जो लोग हकदार नहीं होते, 1 दफा लिया, 2 दफा लिया, 10 दफा लिया, 100 दफा लिया, फिर भी लेते हैं, और जो हकदार है वो गरीब लाइन में लगा हुआ है, उसकी बारी आती तो लाइन ही टूट जाती है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जुर्रत का मुजाहरा करेंगे, हौसले का मुजाहरा करेंगे, हिम्मत का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, इस्लाम के आप अलमबरदार बने और पूरी इंसानियत को इस वक्त बचाने की अगर फिक्र किसी के पास है तो वो सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों के हाथ में है। आइए वक्त ज़ाय की बगैर हम एक हाथ में खत्म नबूवत, हाथ में खिदमत खल्क का जज़्बा लिए मैदान अमल में उतरें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर तुम रात को घर जाकर माँ बाप से सिर्फ मुस्कुरा के बात ही कर लिया करो, जिस मदीने वाले का तुमने कलमा पढ़ा है, कभी उसकी अदाओं पर कुर्बान होकर देखा करो यार। जब एक बाप अपनी जवान बेटियों के घर बैठे हुए गाने सुन रहा है, अगर आपका बेटा आपको उंगली से पकड़ कर जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले जाए। देखिए रूहानी दुनिया विद साहबजादा हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी के साथ।